کوئی آتی نہیں اس کا سودا پہلے کر لیتے ہیں، جیسے کوئی باغ ہے یا کوئی بھی ہے، اس کے بارے میں شرعی طور پہ کیا ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو تعلیمات دی ہیں وہ ہمارے فائدے کے لیے ہیں، پورے معاشرے کا فائدہ ہے، پوری انسانیت کا فائدہ ہے اس میں، اگر اس پر ہم عمل کریں تو دنیا کو نقصان سے بچانے کے لیے، پورے معاشرے کو، پوری انسانیت کو نقصان سے بچانے کے لیے کاروبار میں کچھ چیزیں بتائی گئی ہیں۔ ان میں سے ایک چیز یہ بھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا، صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ جب تک پھل پک نہیں جائے گا اس وقت تک آپ اس کا سودا نہیں کر سکتے۔ یہاں تو ہمارے ہاں باغات بکتے ہیں، وہ پھل تو اگلے سال لگنا ہے، اس کا بھی سودا پہلے ہو رہا تھا، کئی سال کا پہلے ہی باغ بیچا ہوا ہے، ہم نے باغ بیچا ہوا یا ہم نے باغ خریدا ہوا ہے۔ نہیں، باغ نہیں، آپ نے تو پھل خریدا ہے نا، نہ زمین آپ کی ہوگی نہ درخت آپ کے ہوں گے، آپ نے تو پھل ہی خریدا ہے نا ان سے، سال بعد آپ نے چھوڑ دینا ہے، یا 2 سال جتنا بھی ایگریمنٹ آپ کا۔ تو پھل کی خرید و فروخت یا فصل کی خرید و فروخت، اناج کی خرید و فروخت اس صورت میں جائز نہیں ہے جب تک وہ کچا ہو۔ حدیث میں الفاظ ہیں حتی تذوبا، یہاں تک کہ وہ پک جائے۔ جو غلہ اناج ہے جب تک اس میں سختی نہ آ جائے، سخت جیسے گندم ہے، چاول ہے، جب تک وہ سخت نہ ہو جائے، پک نہ جائے، اس وقت تک اس میں بہت زیادہ خطرہ رہتا ہے خرابی کا، اس میں کوئی آفت بیماری آنے کا اور خراب ہونے کا خطرہ رہتا ہے۔ آپ نے فرمایا اس وقت تک سودا نہیں ہو سکتا۔ پھل ہیں جب تک ان کی رنگت چینج نہ ہو جائے، سبز ہوتے ہیں نا پہلے عموماً پھل، جب تک ان میں زردی نہ آ جائے یا سرخی نہ آ جائے، جیسے آم ہے، زردی آتی ہے اس میں تو اسے پکنے کی علامت ہے، مطلب کنو ہے، مالٹا ہے، اس میں بھی وہ اس کا کلر ہے، وہ سبز سے جب چینج ہوتا ہے، جب تک وہ چینج نہ ہو جائے تب تک آپ اس کو خرید و فروخت نہیں کر سکتے۔ تو یہ ہمارے ہاں تو بہت عام ہے، لوگ بیچ دیتے ہیں، فصلیں بیچ دیتے ہیں، پہلے ہی پکنے سے پہلے ہی بیچ دیتے ہیں۔ ایک تو ہے مثال کے طور پر آپ نے کچی فصل ہی بیچنی ہے، جس طرح مکی ہے، مکئی کی فصل ہے، لگائی ہے، لیکن وہ کچی فصل ہی استعمال ہو جاتی ہے جانوروں کے چارے میں یا جس طرح، وہ تو اس صورت میں بیچ سکتے ہیں کیونکہ استعمال ہی اس طرح ہونی ہے۔ لیکن اگر اس نے پکا کے کاٹنی ہے تو تب آپ کے لیے اس کو بیچنا جائز، جب تک وہ پک نہ جائے۔ ہاں پک گئی ہے، پھر آپ اس کا ایسٹیمیٹ لگوائیں، وہ کہیں جی اتنے کا ہم نے ایکڑ لینا ہے، جو طے ہو جائے ٹھیک۔ کھجوریں ہیں، باغات ہیں، پورے باغ کا سودا ہو جائے پکنے پر کہ اتنے درخت ہیں، تقریباً اتنا مال ہوگا، میں اتنے پیسے دیتا ہوں، ٹھیک ہے، جائز ہے۔ لیکن جب تک وہ پک نہ جائے فصل یا اناج یا پھل، اس وقت تک آپ اس کی خرید و فروخت نہیں کر سکتے، یہ منع کر دیا گیا ہے۔ اور ہوتا ہے پھر بعد میں لوگ روتے ہیں، بعد میں کہتے ہیں، منت سماجت کرتے ہیں، دیکھو جی میں تو برباد ہو گیا جی، وہ آندھی طوفان آیا جی، پھل تو سارا گر گیا جی، یا پھر بیماری پڑ گئی جی، میں اب آپ کو پیسے کہاں سے دوں؟ وہ کہتا ہے جی آپ نے طے کیا ہے دیں، پھر لڑائی جھگڑے فساد ہوتے ہیں دنیا میں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنا اس میں ہی بہتری ہے۔ ایک تو آپ بطور مسلمان اللہ کو راضی کریں گے کہ آپ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان رہے ہیں، اللہ کو ناراض کرنے سے بچیں گے، دوسرا دنیاوی معاملات میں بھی آپ کامیاب ہو جائیں گے، ان میں آپ کو ناکامی کا منہ نہیں دیکھنا پڑے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ شاہ کے مطلب ایک سوال ہے کہ کوئی بندے نے 5 یا 7 لاکھ روپیہ کسی بندے کو دیا کہ میں کاروبار کرنا ہے، اور انہوں نے مقرر نہیں کیا کہ کتنا فائدہ اس کو مہینے بعد ملے گا یا میرے کاروبار سے ملے گا، مقرر بھی نہیں، اور نقصان بھی دونوں کو برابر کا ہے۔ اگر اس کو نقصان ہوگا تو جس نے پیسے دیے وہ بھی ساتھ شامل ہوگا، اور مہینے میں کبھی 7,000 دیتا ہے، کبھی 5، کبھی 2، جتنا بھی ان کو فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ کیا یہ صورت جائز ہے یا یہ بھی سودی ہے؟ دیکھیں جتنا سوال یعنی جتنی باتیں آپ نے بیان کی ہیں وہ ساری ٹھیک ہیں، سوائے ایک بات کہ اس میں ابہام ہے۔ 5، 7، 10 لاکھ روپیہ کسی نے دوسرے کو دے دیا ہے کاروبار کے لیے، یعنی دوسرا کاروبار کر رہا ہے، پیسہ اس کا ہے، محنت اس کی ہے، اب وہ کاروبار کر رہا ہے، فکس نہیں کیا کہ کتنا دے گا، اور نفع نقصان دونوں میں شریک ہے، نقصان بھی برداشت کرے گا، یعنی اگر نقصان ہو گیا خدا نخواستہ تو اس کا مال چلا جائے گا، اس کی محنت ضائع ہو جائے گی۔ لیکن ایک چیز ہے کہ طے نہیں کیا، اس میں 2 باتیں ہیں۔ طے
طے کرنا بھی ضروری ہے اور طے نہ کرنا بھی ضروری ہے. جو نفع کی شرح ہے نا وہ طے کرنا بھی ضروری ہے اور نفع طے نہ کرنا ضروری ہے. بات سمجھ نہیں سمجھ آئی؟ پھر نفع کی شرح طے کرنا ضروری ہے. مثال کے طور پر آپ نے پیسے دیے ہیں, آپ انویسٹر ہیں, وہ محنت کرنے والا ہے, تو پہلے طے ہونا چاہیے کہ جو پروفٹ ہوگا وہ 50-50 ہوگا یا کوئی اور شرح ہوگی 40-60-70-30 جو بھی طے ہو جائے. حتیٰ کہ وہ کہے کہ میں 10% آپ رکھوں گا, آپ کو 90% دوں گا, تب بھی جائز ہے, لیکن طے ہونا ضروری ہے. نفع کی شرح طے ہونا ضروری ہے, نفع کی شرح طے ہونا ضروری ہے. نفع طے ہونا جائز. اب نفع طے ہونا کیا مراد ہے؟ تو کمایا نہیں کمایا, مینو 10,000 مہینے کا دینا, سمجھئے؟ اس کو کہتے ہیں پروفٹ کو طے کر لینا, یہ جائز. لیکن پروفٹ کی ریشو طے کرنا یہ فرض اور ضروری ہے. اس کے بغیر کاروبار جائز ہی نہیں. وہ تو مہینے بعد ہی پھٹا پہ جانا, یا سال بعد جدوں حساب ہونا ہے, کھاتا کھولنا ہے, وہ تو ہی پھٹا پہ جانا. اس نے کہنا جی 50-50 کرو گے نا, 50-50 کتنے ہوتا ہے جی؟ جا کے دیکھو کوئی دینا ہے 50-50؟ اس کاروبار میں جس کی انویسٹمنٹ ہوتی ہے اس کے تو 80% ہوتا ہے, وہ کہتا ہے جی اس کا میرا تو 50 ہونا چاہیے, میرا تو 40 ہونا چاہیے. یہ طے ہونا ضروری ہے. شرح جو پروفٹ کی شرح ہے وہ طے ہونا ضروری ہے. اور پروفٹ طے نہیں ہو سکتا کہ میں 10,000 لوں گا ہی لوں گا, یہ کرے گا تو سود کھائے گا. اب باقی صورت یہ رہ گئی کہ پیسہ ایک بندے کا ہے, محنت دوسرے بندے کی ہے, کاروبار چل رہا ہے, شرح نفع کی طے ہے کہ اتنا نفع ہے, اور اگر نقصان ہوتا ہے تو جو محنت کرنے والا ہے اس کی صرف محنت کا نقصان ہوگا, اس کے ذمے کوئی پیسہ نہیں ہوگا. اگر آپ اس کے ذمے بھی پیسے لگاتے ہیں تو پھر بھی سودی کاروبار ہے. ہاں اگر اس کی کوتاہی اور سستی کی وجہ سے جو چیزیں طے ہوئی ہیں, آپ نے اتنے بجے دکان کھولنی, اتنے بجے بند کرنی ہے, یہ صفائی کا خیال رکھنا ہے, ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے, اگر اس میں کوتاہی کا مرتکب ہوا ہے تو پھر اس کو جرمانہ ڈالا جائے گا, ابھی اس کو پورا کرو تمہاری سستی کوتاہی کی وجہ سے. لیکن اگر اس نے اپنا کام پورا کیا ہے, اللہ کی طرف سے نقصان آ گیا ہے کاروبار میں, تو پھر انویسٹر کی انویسٹمنٹ ضائع ہوگی, اس کی محنت ضائع ہوگی. یہ تو نقصان کی ہے. اور باقی جو نفع آئے گا اس کی شرح پہلے طے ہونا ضروری ہے کہ اس ریشو سے ہم آپس میں تقسیم کریں. میرا ایک سوال ہے کہ اکثر سرکاری دفاتر کے باہر جاتے ہیں, لوگ کھڑے ہوتے ہیں کام کروانے کے لیے, ان کو پیسے دیں اور وہ کام کرتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں ہم یہ سروس چارج دے رہے ہیں, ہم آپ کو سروس پرووائڈ کر رہے ہیں اور یہ پیسے ہم اس چیز کے لے رہے ہیں, کیا وہ جائز ہے ان کو دینے؟ دیکھیں اس میں بھی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں. اگر تو صرف سمپل یہ بات ہے کہ آپ نے کام, مطلب میں ڈومیسائل بنوانا چاہتا ہوں تو کسی وکیل کی خدمات لے لی, وکیل کو پیسے دیے, آپ ہر جھنجھٹ سے, ہر دفتر میں جانے سے بچ گئے, آپ ادھر گئے, سائن انگوٹھے کیے, جو بھی آپ سے لینا تھا اس نے لے لیا. اس نے کہا آپ گھر بیٹھیں, میں اس دن آپ کو فون کروں گا, آپ آ کے لے جائیں. یہ تو ہے سروسز دی ہیں اس نے آپ کو. آپ نے کسی کو اپنا وکیل مقرر کر لیا, عربی میں بھی اس کو وکیل ہی کہتے ہیں, آپ نے کسی کو اپنا وکیل بنا دیا, معاملہ اس کے سپرد کر دیا. وکیل کا معنی یہ ہے کہ آپ نے اپنا معاملہ اس کے سپرد کر دیا ہے, آپ کی طرف سے کام وہ کرے گا, ٹھیک ہے, آپ کا نمائندہ, آپ کا نائب, جو بھی اس کو کہہ لیں. تو یہ تو جائز ہے. آپ لاہور سے خود سامان نہیں خریدنے جا سکتے, مصروف ہے, آپ کسی کو کہتے ہیں کہ یار فلاں مارکیٹ سے جاؤ, یہ پیسے ہیں وہاں سے سامان لا دو, میں 1,000 روپیہ دیہڑی دے دوں گا آپ کو, 2,000 دے دوں گا, جو بھی طے کر لیں آپ. تو یہ تو سروسز ہیں, اس میں تو کوئی شبہ نہیں, یہ جائز ہیں. لیکن سرکاری دفتر سے, سرکاری دفتر کا نام آتے ہی بڑے مسئلے آ جاتے ہیں. اب سرکاری دفتر سے آپ نے کام کروانا ہے, اب پاسپورٹ بنوانا ہے مثال کے طور پر, اب ادھر لمبی لائن لگی ہوئی ہے, آپ بائی پاس کرتے ہیں, صاحب کو 500 روپے دے کر, 1,000 روپے دے کر آپ کہتے ہیں جی میرا کام کروا دو. وہ پھر ساری لائن کراس کرتا ہے اور آپ کو اندر لے جاتا ہے, اور آپ کی تصویریں ہوتی ہیں, سائن ہوتے ہیں, جی آپ کا کام ہو جاتا ہے. وہ بیچارے باہر لگے ہوئے ہیں. کسی کا حق اگر آپ نہیں مار رہے نا, دیکھیں ہمارے محکموں میں کیا ہوتا ہے, آپ نے بجلی کا میٹر لگوانا ہے نا, بجلی کا میٹر سمپل آپ کا حق ہے, رائٹ ہے, آپ نے پیسے بھی اس کے ادا کرنے, جو بھی واپڈا کے چارجز ہیں جو حکومت آپ سے مانگتی ہے, آپ نے سب کچھ پورا کر دیا ہے. اس کے باوجود آپ کو بجلی کا میٹر نہیں ملے گا. وہ آپ کو وہ ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیں گے, بس اب انتظار کرو, میٹر بڑے شارٹ ہیں,
وہ میٹر تو پیچھے سے آ ہی نہیں رہے جی. آپ ابھی تجربہ کر لیں زندگی میں, جب سے پاکستان بنا ہے شاید ہی کبھی کسی کو فوراً میٹر مل گیا ہو. فوراً کہتے ہیں میٹر تو آ ہی نہیں رہے پیچھے سے, ہمیشہ ایسے ہی ہوتا ہے. نہیں آپ اس مٹھی میں 2000 روپیہ رکھتے ہیں, فوراً میٹر جناب آپ کے ساتھ ہی گھر آ کے لگا دیتا ہے. اب ہوا کیا ہے, ہوتا یہ ہے کہ آپ نے درخواست دی ہے ایک دن, مطلب ایک مدت طے ہے 15 دن میں میٹر آنا ہے. وہ میٹر تو آپ کا آیا پڑا ہوتا ہے 15 دن بعد, لیکن جو پیسے دیتا ہے اس کو پہلے لگا دیتے ہیں. آپ کو 6 مہینے انتظار کرنا پڑا. آپ کہتے ہیں میں پیسے نہیں دینے, میں نے پیسے نہیں دینے زائد. وہ کہتا بیٹھے رہو پھر اسی میٹر نہیں لانا. ٹھیک ہے, وہ ہوتا کیا پھر, میٹر کسی کا آیا ہے, آپ نے 2000 دیا, آپ کے نام لگ گیا. تو یہ جائز نہیں ہے کہ آپ کسی کا میٹر آپ کے نام. لیکن اگر آپ کو پتہ ہی نہیں ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ پیسے دے کر ہی لگنا ہے, آپ اس سے کہیں کہ بھائی دیکھیں یہ سرکاری طور پر یہ مدت طے ہے 15 دن, تو میں آپ کو پیسے دے رہا ہوں, 15 دن بعد آپ نے میٹر ضرور لگا دیں. آپ نے اپنا حق لیا ہے, کسی کا نہیں لیا. رشوت کہتے ہیں کسی کا حق مارنے کے لیے آپ کسی کو کچھ دیتے ہیں. پٹواری کو پیسے دے کے فرد آپ دے نہ کروا لو, ہوتا تھا کہ نہیں. یہ ہے کسی کا حق مارنے کے لیے آپ اس کو پیسے دیں, یہ ہے رشوت. اور ایک ہے ایک آپ کا اپنا جینین حق ہے وہ لینے کے لیے. وہ ایسے ہی ہے جیسے تندور سے آپ 10 روٹیاں لے کے آئے ہوں, کتا پیچھے لگے آپ کے, تو بہتری اس میں ایک روٹی اس کی طرف اچھالیں اور آپ 9 بچا کے لے جائیں. یہ نہ ہو نہ روٹیاں بچن تو نہ تھوڑیاں لتاں بچن. سمجھ گئے, یہ ہمارے نظام کی مثال ہے. جس بھی دفتر میں چلے جائیں بڑے مسائل ہیں. کسی نے میں اپنی پینشن لینی ہو نا, اس کو بھی کتنے مہینے بلکہ سالوں ذلیل کر دیتے ہیں. پیسے دو تو فوراً کم ہو جاتا ہے. اس نے اپنا حق لینا ہے. کسی کو پینشن تو سب کی آتی ہے اپنے اپنے ٹائم پہ, اس نے اپنا حق لینے کے لیے وہ پیسے دے دیے. اس کو پتہ ہے کہ اس کے بغیر کام نہیں بنتا. وہ کہتے ہیں کوئی چائے پانی دو, کوئی چائے پانی دیں, وہ چائے پانی کے نام پہ یہی مانگ رہے ہوتے ہیں. تو کسی کا حق اگر آپ مار نہیں رہے ہیں تو پھر تو آپ کے لیے جائز ہے. وہ سروسز کے نام پہ ہو, جگہ ٹیکس ہو, وہ چائے پانی ہو, جو بھی آپ دے سکتے ہیں. لیکن اگر آپ کسی کا حق مار رہے ہیں, ٹیسٹ انٹرویو ہوا ہے جی فلاں جاب کے لیے, اہلیت سب میں ہے لیکن جس میں زیادہ ہے اس کو مل جائے گی, میرٹ پہ آنا ہے نا. اب وہ 100 بندہ ہے, اب میرٹ میں جو آنے والے وہ تو ان کے نمبر زیادہ ہیں یا ان کے کوالیفیکیشن زیادہ ہے, وہ تو بیچارے انتظار کر رہے ہیں. پیچھے سے 100واں بندہ اٹھتا ہے, لاکھ روپے دے کے وہ اپنے نام کروا لیتا ہے. تو یہ جائز نہیں ہے. آپ نے کسی کا حق مار لیا ہے, رشوت, یہ اس کو رشوت کہتے ہیں.